بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز 85 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کس قانون کے تحت سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس ٹائم بہت ہے۔ اگر اس میں پی ٹی آئی لیگل ٹیم نہیں جاتی، ہم نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی سلمان اکرم راجہ کو اور نعیم حیدر پنجوتا کو اور سلمان صفدر کو ٹیگ کیا ہے کہ کس قانون کے تحت آپ جا سکتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت کی درخواست ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج منہاس میمن مقرر نہیں کر رہے، اس کی آپ ریلیف لے سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو سینڈ کر دی گئی۔ اگر قانون آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو نیچے کومنٹ میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی اپنے سے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو آپ کے موبائل میں چیٹ جی ٹی پی ہوگی، آپ وہاں جا کر اس پاکستان کے قانون کے مطابق کیا سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور کس قانون کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں درخواست مقرر نہیں ہو رہی تو آپ کو تفصیلات سے مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کے 10 ماہ ہو گئے ہیں جو کیس مقرر نہیں ہو رہے اور ان کیسوں کی سماعت نہیں ہوئی، تو پی ٹی آئی کے وکیل درخواست لیں اور سپریم ہائی کورٹ میں جائیں کہ یہ انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان قانون 184 شق 3B کے تحت، جو پاکستان کا آئین ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، یا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہائی کورٹ کو کہ آپ فیصلہ جلد کریں، یا سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ خود بھی کر سکتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات ہے۔ اب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس یہ بہت بڑا آپشن ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست کل لکھیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ کیس 28 اکتوبر تک ملتوی ہوا ہے۔ اب 8 دن رہتے ہیں کہ 1-2 دن میں پی ٹی آئی کی درخواست مقرر ہو سکتی ہے اور سلمان اکرم راجہ جائیں اور سپریم کورٹ سے مقرر کیس بھی کرا سکتے ہیں اور سلمان صفدر بھی مقرر کرا سکتے ہیں۔ اگر توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست، یا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کیس کو سنیں اور جلد سننے کریں، 1-2 دن اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے آنے سے پہلے سنیں، تو یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ بھی کہہ سکتی ہے سر آپ اس کیس کو سنیں اور آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، تو پھر سپریم کورٹ بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ اس کیس میں ڈیلے انسانی حقوق بنیادی نقطہ ہے اور میں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اب اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جاتی ہے نہیں جاتی وہ الگ بات ہے۔ اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہاشم ڈوگر جو کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے، تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ جناب استدعا لے کے جو پہلے توشہ خانہ قانون کے تحت 184 شق B3 انسانی حقوق کے بنیادی تحت کہ ہمارا کیس لمبے عرصے سے ہائی کورٹ مقرر نہیں کرے، یہ ہم نے آئینی ترمیم کو چیلنج کیا، اس لیے جج صاحب یہ آئینی ترمیم کے تحت جج آئے ہوئے ہیں اور یہ اس کی جج کی ہم نے مخالفت کی، اس لیے جج یہ ہمارا کیس نہیں سن رہا، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ جا سکتی ہے توشہ خانہ 2 کیس کی سزا سے پہلے۔ اگر پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑا ٹائم ہے، جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں، ان کے پاس بہت ٹائم تھا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس، لیکن افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے وہاں چیلنج نہیں کیا۔ اب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یہ موقف اختیار کرے گی کہ ہمارے پاس اتنی کیسیں ہیں تو سپریم کورٹ بھی تو ملی ہوئی ہے، تو وہاں آپ ایک مرتبہ ٹرائی تو کریں، جائے تو صحیح، بے نقاب تو ہوں گے وہ تو پاکستانی قوم، لیکن کیس اگر مقرر ہو گیا تو آپ
اور بے نقاب تو ہوگا، لیکن کیا یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کیس نہیں آتا، ہم کیسے یہ سنیں؟ اب پی ٹی آئی میں سلمان اکرم راجہ اور جو نیا وزیر اعلیٰ بنا ہے وہ، اب اس پر آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، میں نے جو آپ کو قانونی جو نکتہ تھا اس سے آگاہ کر دیا۔ اب میری اپنی رائے، میں بھی اس پہ رکھتا تھا کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، ڈائریکٹ سپریم کورٹ ٹرائل جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جا سکتے ہیں جب آپ کو علم ہو کہ ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا اور ہمارے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، تو جو سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے، لیکن کیا یہ جایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ اب پی ٹی آئی لیگل ٹیم پر یہ مختصر ہے کہ کیا وہ اس کیس کو وہاں لے کر جائیں گے یا نہیں، اب دیکھتے ہیں۔ ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا ہمارا کام ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ مزید آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ کیا القاعدہ ٹیسٹ کیس کا اگلے ہفتے کیس سنا جائے گا یا نہیں۔ جب آج شام تک کارڈ لسٹ آئے گا تو ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔